طواف الزیارہ، طواف زیارت کے مسائل۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا فرض ہے۔ یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ فی قصۃ حجۃ الوداع قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافاد الى البیت فصلى بمکۃ الظہر فاتى بنی عبد المطلب یسقون على زمزم فقال انزعوا بنی عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا۔ ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی، اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا کہ ان کے بارے میں آتا ہے اسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ دو کام خاص طور پر ان کے حصے کے ذکر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈول زبردستی حاصل کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا۔ یعنی پھر ہر شخص پینے کی بجائے پلانے کے کام پہ لگ جاتا، اور اس طرح پھر ہر کوئی اس سنت کو فالو کرنا چاہتا، تو مشکل ہو جائے گی۔ تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈول نکال کر آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحج کو طواف نہ کیا جا سکے تو 11، 12، 13 ذی الحج تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اس تاخیر پر کوئی فدیہ یا دم نہیں۔ طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں 13 یا 13 ذی الحج کو طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو کافی ہوگا۔ طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے، اس لیے ادا نہ کرنے پر اس کا کفارہ دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف، جدہ یا ریاض چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لے گی، جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی عورت ناپاک ہے، حائضہ ہے، تو ان 3 دنوں میں اگر وہ نہیں کر پاتی 11، 12، 13 میں، تو جب بھی وہ پاک ہوگی ذی الحج کے آخر تک طواف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے مکہ ہی ٹھہرنا ہوگا یا منی ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایام تشریق منی میں گزارے جاتے ہیں، الا یہ کہ 13 کو جو چاہے واپس آ جائے، وہاں سے کسی اور شہر نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے ریچولز پورے نہ ہوں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا حلال ہونا۔ طواف زیارہ میں رمل درست نہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يرمل من السبع الذي افاض فيه رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب طواف قدوم میں تو ہے لیکن اس میں نہیں۔ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے۔ 8 ذی الحج کو منی جانے سے پہلے طواف زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی جب تک باقی مناسک ادا نہ ہو اس سے پہلے طواف زیارت نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے بعد رات واپس منی میں آ کر گزارنا واجب ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ حرم بہت اچھی جگہ ہے، یہیں رات رہتے ہیں، تو نہیں، واپس منی چلیں، الا یہ کہ کسی کا کوئی شرعی عذر۔